اور ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ کل پرسوں سے بڑا شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان ہم سے واپس لے لیا گیا ہے۔ سن رہے ہو نا وہ شور؟ آپ سے کسی نے کوئی نشان واپس نہیں لیا۔ کون سا نشان؟ تم کہتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان بلہ تھا۔ تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا، تمہارا انتخابی نشان وہ ڈنڈا تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ ڈنڈا جو تم نے پاکستان کی ریاست پر چلایا، پاکستان کے عوام کی روٹی پر چلایا، وہ ڈنڈا جس سے تم نے پاکستان کے جو ہمارے پولیس والے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے سر توڑے، ان کی ہڈیاں توڑی۔ تمہارے ہاتھ میں بلہ نہیں تھا، تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ وہ ڈنڈا اب تمہارے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے۔ پوری قوم نے دیکھا کہ تم نے اس ڈنڈے سے شہداء کی یادگاروں کو توڑا، تم نے اس ڈنڈے سے قوم کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا اکاڑا والوں؟ اب کہو کہ تمہارا انتخابی نشان کیا ہے؟ یا تو تمہارا انتخابی نشان وہ گھڑی ہونی چاہیے تھی جو تم نے چوری کی ہے، یا وہ پیٹرول بم ہونا چاہیے تھا جو تم نے چلایا پولیس کے اہلکاروں اور انتظامیہ کے اوپر۔ آج کہو، آج ہمیں کہو کہ میرا انتخابی نشان ڈنڈا ہونا چاہیے یا میرا انتخابی نشان پیٹرول بم ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو، تاکہ ان کو لگے پتا کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے، لیکن ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا۔ اکاڑا والوں وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ تو تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم انتخابی جو تمہارے پارٹی کے الیکشن ہے، تمہاری جماعت کا جو انتخاب ہے، اس میں تم ہیرا پھیری کرو گے، جال سازی کرو گے اور پتلی گلی سے نکل جاؤ گے؟ یہ اکاڑا کے عوام نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا قصور نہیں ہے، اس کو لاڈلے پن کی عادت تھی۔ اس کو عادت تھی کہ یہ جب عمر عطا بندیال جیسے بدنام زمانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جاتا تھا تو وہ کہتا تھا گڈ ٹو سی یو عمران خان صاحب، آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کو عادت تھی کہ آج قید ہوئی ہے، کل بیل بھی ہو جائے، رہائی مل جائے۔ اس کو عادت تھی کہ مرسیڈیز میں بٹھا کر اس کو عدالت سے رخصت کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اس کو ریسٹ ہاؤس لے جاؤ، اس کو آرام کراؤ۔ اس کو سہولت کاری کی عادت تھی۔ ہنو سہولت کاریاں نہیں رہیاں، نہ وہ سہولت کاری رہی نہ وہ سہولت کار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ان کو ان کے انجام تک پہنچایا، عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ اور میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے وکیلوں کو سمجھاؤ، اپنے وکلاء کو کہو تیاری کر کے عدالت جایا کریں، کیونکہ اب ساس سے فون کروا کے فیصلے لینے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اب فیصلے یا عوام کی عدالت کرے گی یا قانون کرے گا، لا کرے گا۔ اب مدر ان لا کے فون سے فیصلے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ تمام دنیا نے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لائیو دیکھا کہ عدالت جواب مانگتی رہی، ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کیوں کی۔
इन्होंने समझ लिया हर जगह धांधली चल जाएगी। हजारों के हिसाब से उम्मीदवार थे, इतना वोटर नहीं था जितना उम्मीदवार था, और सब के सबको बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया। ये कौन सी जमहूरियत में होता है उकाड़ा वालों, जरा मुझे बताओ। और फिर अदालत ने कहा कि सबसे इतनी लंबी लंबी आपने फीस ली है, वो फीस की जरा कोई रसीद दिखा दो। एक जज साहबा ने कहा कि दूसरों से तो रसीदें मांगते हो, अपनी कोई रसीद है तो दिखा दो। कोई रसीद होती तो दिखाते। और आप जालसाजी करोगे और पूरी दुनिया टीवी पर आपकी जालसाजी को देखेगी, रंगे हाथों पकड़े जाओगे। इस्लामाबाद या किसी और शहर की बजाय केपीके के एक छोटे से गांव में अपने इलेक्शन मुनक्किद कराओगे, जाली इलेक्शन, और सोचोगे कि इलेक्शन कमीशन या अदालत आके आपके गले में हाथ डालेगी। 2018 की तरह इन्होंने सोचा होगा आरटीएस का बटन बंद करके धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। कहा ना, अब वो सहूलतकारी मुयस्सर नहीं है उकाड़ा वालों। बात यह है कि कहता था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। अभी कल परसों मौका मिला तो टीवी पे ये फितना कह रहा था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। नवाज शरीफ के अंपायर ये मेरे सामने खड़े हैं। तुमने जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला, अल्लाह के फजल से ये एम्पायर उसको वापस लेकर आए, और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तुम जो नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाते थे, तुम्हारा इल्जाम कुदरत ने उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारा है। तुम्हारे एम्पायर भी पकड़े गए, तुम्हारे सहूलतकार भी पकड़े गए, तुम्हारी जालसाजी भी पकड़ी गई, पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखी। और ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है, इंतखाबी निशान नहीं मिलता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। आप लोगों ने नवाज शरीफ को ना सिर्फ वोट देना है, बल्कि नवाज शरीफ को एक मजबूत हुकूमत देनी है। और ये मैं आज बता दूं, उकाड़ा के गयूर अवाम को बताना चाहती हूं, बहनों को, बेटियों को, माओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को बताना चाहती हूं कि अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अपनी सरजमीन से मोहब्बत करता है, इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, तो वो नवाज शरीफ के अलावा किसी और को वोट दे ही नहीं सकता।